الحمد لله سبحان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام سبحان والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ أولئك الذين امتحن الله سبحان اللہ امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم معذور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت الله ضرور شيء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ سبحان بے شک ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. بے شک اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر اس چاند کے تاب
ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ بلا دوں سمیت تشریف فرما معزز علماء کرام، انتہائی قابل صد احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، سپاہ صحابہ میں غیور عظیم سنی نوجوانوں، اللہ نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ہی آیت دا تھوڑا جہا حصہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان تسا حضرات کے سامنے تلاوت کیتے، دعا فرمیشو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو حق بات بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے، میرے بیان کرن تسے حضرات دے سنن دے بعد اللہ عمل دی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ سارے پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیرت الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوستوں، نبی ہستی کو آدم جدا بناون والا اللہ، سبحان اللہ، بے شک نبی کا خالق کون؟ زور میں بولو، اللہ، اللہ۔ اور بناون کے بعد نبوت کو ٹھہران والا سنوارن والا بھی اللہ۔ بکیسو میرا یہ جملہ، نبی نے بناون والا بھی خدا اور نبی کو ٹھہران والا بھی اللہ۔ تے صحابیوں کو آدم جیدا بناون والا خدا ہے تے ٹھہران والا محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ جی نبوت کی تربیت، نبی کی تعلیم، نبی کے اخلاق، نبی کے عادات و اطوار، پیغمبر کی گفتار، ان کا ذمہ وار اللہ ہے کہ پیغمبر نبی کو کلھن اللہ پاک کوئی ایسا کام سر رد تھیوڑی نہیں دے گا، نبی کو کوئی ایسا کام اللہ پاک سر رد تھیوڑی نہیں دے گا۔ لوگوں جڑا اللہ دے دین کے خلاف ہو گئے، نبی دا ذمہ وار اللہ ہے اور صحابی دا ذمہ وار میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک
نبی معصوم ہو دے، بولو نا نبی کون ہو دے؟ معصوم. اور پیغمبر کو یہ عہدہ کون دے دے؟ ضرور بولو اللہ. کائنات دے اتے نبی دے ماں سوا بھائی کوئی ہستی معصوم نہیں ہو سکتی. ایک بار یاد رکھے سو، نبوت کے ماں سوا دیا کوئی معصوم نہیں ہو سکتا. معصوم ان کو عہدن کہ ساری دنیا کو حکم ہے جو گناہ دے قریب نہ بنجے، گناہ دے نیڑے نہ بنجے، لیکن گناہ کو حکم ہو دے جو اے گناہ تے میرے نبی معصوم دے نزدیک بھی نہیں بننا. سبحان اللہ. پیغمبر کا محافظ کون ہوں دے؟ اللہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اولو پیغمبر، شان والے نبی، مقام والے نبی، عظمت و رفعت والے نبی، اللہ دے زلیخا 7 دروازے جندرے کنڈے بند کر کے جب اللہ دے نبی کو گھر گئی ہے اور خدا دے نبی کو آنکھن لگے کہ وقالت حیت لک، اے یوسف میرے نزدیک آؤ، یوسف میرے قریب آؤ. توجہ کرنا شہانی کے علاقے والے دوستوں، حضرت یوسف کو دیے تو بھی جوان، میں بھی جوان، تو بھی کلا، میں بھی کلی، کوئی نہیں دیکھن والا، کوئی نہیں آس پاس، کوئی نہیں سب درمیان دے اندر. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے او زلیخا تو تے آدھی ہے کوئی نہیں دیکھتا، میں رہتا او دے دے. کون دے دے؟ اللہ. وعدے کوئی نہیں دے دا، کوئی نہیں دے دا. کیوں کہ وخلقت الابواب، میں کہ سارے دروازے بند کر چھوڑے لے، سارے کنڈے بند کر چھوڑے لے، سارے تالے بند کر چھوڑے لے. اور بس کی شہری دینا کہ والے دوستوں زلیخا دے نزدیک ہے، سب دروازے بند، سب کنڈے بند، سب تالے بند. آدھی غلقا الابواب، دروازے بند، لیکن یوسف علیہ السلام فرمانے اور زلیخا تیرے سارے دروازے بند پر ان کا دروازہ کھلا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت. فرمایا دروازہ جڑا کدھی بند نہیں ہو سکتا، کدھی وہ کو تالا لگ ہی نہیں سکتا، جنگل نہیں لگ سکتا، ان کا دروازہ کھلا ہے. یادی ہائی تالک، ہائی تالک. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ میں تو خود سینا پیام پیغمبر دی عصمت دا محافظ اللہ، پیغمبر دی عزت دا محافظ اللہ، پیغمبر دی ناموس دا محافظ میرا اللہ. جب آدھی ہے تلک اللہ دا نبی آدھے کہ قال معاذ کہ میں اللہ دی پناہ دے اندر، اللہ دی پناہ دے اندر لوگوں امام معصوم نہیں ہوگا. نبی معصومیت اللہ صرف اپنے نبی کو عطا کریں گے، اپنے پیغمبر کو عطا کریں گے، اپنے رسول کو عطا کریں گے. اللہ کا نبی جب
جب ان 7 کمریاں دے اندر بندے ہن اے زلیخا عزت نبوت عصمت نبوت حملہ کرن لگی ہے تے اللہ نے اپنے نبی دی عزت دا عصمت دیا اپنے نبی دی عفت دی حفاظت دی ذمہ داری جو چاہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جلا کے معاذ اللہ اللہ نے تیری پناہ دے اندر میں کو تو بچا فرمایا یوسف جی میرے رب ایویں کرو دوڑو دروازے دی طرف مستبق الباب دروازے دی طرف دوڑو یوسف عادل اللہ دروازہ ہی تے بند دروازے ہی کو تے تالا کی کھل سے فرمایا یوسف پریشان نہ تھی جے کوئی سجے وے وہ کھولے سی سبحان اللہ کون کھولے سی اللہ جے کوئی سجے وے وہی تو دروازہ کھولے سی اللہ کھلے جنرے فرمایا میرا یوسف تیری عصمت تیری عزت تیری عفت ان کا حفاظت میں اللہ دے ذمہ ہے میں تے کو معصوم بڑھائے معصوم پیدا کیتے پریشان ہون دی ضرورت نہیں بس ایویں دروازے کو ہاتھ لاون تیرا کم ہے اور ستاں دا ہک بنا کے تالے کھول کے بہر گھناونا میں اللہ دا کام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر حاضر بیٹھے تو میں ایک جملہ عرض کراؤں حاضر ہو میری طرف اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے جب دروازے کی طرف مولا عبدالرشید شریف صاحب خدا دا پیغمبر دوڑ دا پائے نبی اگے اگے زلیخا پیچھے پیچھے اور پیچھے میں نہیں اللہ دے نبی دے کرتے کو ہاتھ پاتا چولے کو ہاتھ پاتا جو ہی انہیں نبوت دے چولے دے اتے ہاتھ رکھیا میرے دوستوں میرے بزرگوں دوڑتے ہیں بندے دا اگر کوئی چولا پکڑے کتوں پھٹسی لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کیتے الفاظ اللہ نے اور بولے نے اور علیہ نے کہ جتھا سمجھ آندی ہے صحابہ دی عظمت نبی دی عظمت صحابہ دا شان تے نبوت دا شان حضرت یوسف علیہ السلام مستبق الباب فرمایا دونوں دروازے دی دروازے دی طرف چلے زلیخا پیچھے آئیے زلیخا ناپاک ارادے نہ لائی ہے توجہ کرنا پلید ارادے دینا لائی ہے ارادہ پلید اور زلیخا دا ہاتھ بھی پلید اینا ہاتھ پلید اللہ دا نبی بھی پاک اور نبی دا کرتا بھی پاک لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں جب پلید ارادہ ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے کو لگے اللہ پاک نے فرمایا اور یوسف علیہ السلام دیا کرتے اور یوسف علیہ السلام دیا چولے اور میرے یوسف علیہ السلام کی قمیض خیال کری اس نام محرم عورت دا جڑی غلط ارادے نال آئی ہے پیغمبر دے کرتے تھے جو مقام تے ہاتھ لگ کے رب فرمایا مقدت قمیصا سبحان اللہ توجہ کر لو میرے دوستوں میں نہیں جانتا جو کرتا پھٹن کیا ہو گئے پریجن کیا ہو گئے رب نے کہا فرمایا مقدت
حرام دا کرتا جائے مقام تے نا محرم دا عورت دا ہاتھ لگ گئے فرمایا ہوں این کرتے دے حصے کو چولے دے این حصے کو میں اپنے یوسف دے نال نہیں لگن لگ دینا بلکہ چولے دا او ٹکڑا او حصہ اللہ نے فرمایا ہوں پریج کے تو زلیخہ دے حد دے اندر آ کیوں کہ نبی دی عصمت دا نبی دی عزت دا نبی دی عزت دا محافظ میں اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت اور لوگوں میرے عظمت صحابہ دے دیوانے ساتھیوں سنو اللہ ایسی حفاظت کرے دے کہ اگر چولے دا او حصہ قمیص دا او حصہ جے کو پلید عورت دا ہاتھ لگ دے خدا اپنے نبی دے وجود نال ان چولے دے حصے کو برداشت نہیں کریں ضرور بولو برداشت نہیں کرے نا لوگوں اگر صدیق نعوذ باللہ جیوے لوگ اہدن الیاذ باللہ کہ ٹھیک نہ ہو درست نہ ہو جڑا اللہ چولے دے او حصے کو کہ جڑے حصے تے کہیں پلید دا ہاتھ لگے نبی دے وجود نال نہیں بنجن دیندا نہیں لگن دیندا وہ اللہ صدیق کو نبی دے وجود نال روزے دے اندر نبی دے سینے نال کیویں لگن دیندا نہیں لگن کوئی گل سمجھ آتی پئی ہے یا کوئی نہ ہے اور لفظ آئے دروازے دا کیڑی شاید دا لفظ آئے قرآن چے وستبقل باب فرمایا دروازے آ کھولون دروازے آ کھولون کیوں میرا نبی آنا پائے میرا پیغمبر آنا پائے میرا یوسف آنا پائے اس واسطے ہے دروازہ میں اللہ تے کو آرڈر دینا میں تے کو حکم دینا کہ بند دروازے کھولنے والا میں آئے اور میرے علاقے والے دوستوں سنو اللہ نے بند دروازے حتیٰ حضرت یوسف صدیق واسطے کھولے یا بند دروازہ روزہ انور دا روزہ اطہر دا ابو بکر صدیق واسطے کھلے جب میرے آقا میرے محبوب امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء دا سمریا ہویا ابو بکر ٹھہرا ہویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدی تربیت نبوت نے کی تھی جدی تعلیم نبوت نے دیتی ہے جے کو علوم نبوت نے سکھائے جن وجود دے اندر انوارات نبوت خوشبویات نبوت میں اللہ دی قسم اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جوان او حاوی کہ جے کو ہجرت والی رات دے اندر اگر قدمہ کو نہ دیکھو تو صداقت نظر آنی ہے اگر موڈیا تو اتنے دیکھو تو نبوت نظر آنی ہے میرے آقا بدر دے موقع دے اتے سپاہی صحابہ دے نوجوانوں غور کرائے کہ جب میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے موقع تے عریش دے اندر تشریف لے گئے حضرت سعد کو فرمائے میں سعدہ تو میرے دروازے تے چوکیداری دے فرائض سر انجام دے میں سعدہ اندر کہہ کو نہیں آمن دے منا کیوں کہ اندر میں اپنے رب نال اپنے خدا نال گلا کرنی اپنے رب نال گفتگو کرنی دے گی آقا کوئی آنے تو ول کیا کرا فرمایا سعدہ بھی شناختی علامت ہیں دیکھی چاہ اگر او علامت موجود ہوئن آمن دے گی ورنہ نہ آمن دے گی میرے آقا جھوپڑی دے اندر سر سجدے دے اندر رکھے پہلو دے بل روندے پائن